तो ये करता ही भाईजान, मेरा गला बहुत खराब है, अगर आप लोग शोर करोगे तो बात की समझ नहीं आएगी। खामोश हो जाए सब खामोश हो जाओ, मेरा गला पहले खराब है और बात की समझ नहीं आएगी। सबसे पहले तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जितने भी लोग ये जो हमारा धरना है इसके अंदर शहीद हुए हैं, चाहे वो हमारे लोग हैं और चाहे वो हमारी फोर्सेस के लोग हैं, उनके लिए दुआ कर लें, और जो जख्मी हैं उनकी सेहतयाबी के लिए सब दुआ कर लें। सबसे पहले खामोशी सारे ये बात करूंगा कि हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे लीडर इमरान खान ने हमेशा एक पुरअमन तहरीक चलाई है। हम एक पुरअमन पार्टी है और हम पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है कि जिन्होंने हमेशा हमारी नौजवान नस्ल और हमारी आने वाली नस्ल के लिए इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती, अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़, अपनी हकीकी आज़ादी, अपनी खुददारी और हकीकी जमहूरियत की बात की है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2.5 साल से हमारी पार्टी के साथ एक फसाइयत, एक जबर, एक जुल्म, जिसके अंदर हमारी चादर और चारदीवारी की इज्जत को पामाल किया गया, हमारे पे जेली पर्चे काटे गए, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमारा लीडर आज जेल में है, हमारी लीडर की बीवी उसको नाजायज जेल में डाला गया, हमारी पार्टी के लीडरान, हमारे वर्करान उसका निशाना बनाया गया। और ये ऐसा एक जालिमाना एक रिवाज और एक रिवायत डाली गई जो कि पाकिस्तान नहीं दुनिया की सियासी तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। फिर भी हम पुरअमन होकर अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने जायज हकूक की बात कर रहे हैं। और हमें न तो जब भी हम जलसा करने की बात करते हैं हमें जलसे की इजाजत नहीं मिलती, जब भी हम पुरअमन प्रोटेस्ट की बात करते हैं हमें इजाजत नहीं मिलती, और जब हम अदालतों में इंसाफ के लिए जाते हैं तो ना हमें अदालतों से इंसाफ मिल रहा है और ना ही असम्बली का वो फ्लोर, उसका जो पार्लियामान का तकद्दुस है, ना ही उसका इस मुल्क में कोई एहतराम रह गया है। अब हमारे पास क्या चॉइस है? हमारे पास एक ही चॉइस है कि जलसे की इजाजत ना मिले तो हम जाके कोई प्रोटेस्ट करके अपना एक बयानिया दें। अब ओ भाई ये नहीं बैठेंगे, भाई नहीं बैठेंगे, छोड़ दो इस बात को, अब नहीं बैठ रहे, वो छोड़ दो ना यार, आवाज आ रही है ना, नहीं बैठ रहे, तुम कह रहे हो बैठ जाओ, नहीं बैठ रहे। अब बात ये है कि हम लोगों ने इससे पहले जब जलसे का ऐलान किया इस्लामाबाद में हमारे पे फसाइयत की गई, फिर हमने पुरअमन जो एक कॉल दी, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, पुरअमन 12 मैंने अपनी बात में कहा, इमरान खान ने कहा कि हम डी चौक जाएंगे, पुरअमन तरीके से जाएंगे, और पुरअमन तरीके से डी चौक से आगे हमने नहीं जाना। वो एरिया जहां पर इजाजत नहीं है, जहां पे खान साहब का इख्तियार है, ये कॉल खान साहब ने दी और खान साहब ने इस इख्तियार से दी कि ये धरना जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूंगा। तो पहली बात तो ये है पूरे पाकिस्तान की आवाम को कि धरना जारी है। अपनी उन डिमांडों के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मेरे भाइयों एक मिनट अब मेरे भाइयों सोचो, ये बात को समझो कि ये धरना इमरान खान के इख्तियार में है और ये धरना जारी है, और जरूरी नहीं है तो पाकिस्तान की सारी आवाम सुन ले, जरूरी नहीं है कि हर वक्त धरने के अंदर आवाम हो। इन्होंने लोगों को गोलियां मारी, हमारे इस वक्त
सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए। हमारे सैकड़ों लोगों को इस वक्त गोलियां लगी हुई हैं और जो बाकी जख्मी हैं उनका डाटा भी आ रहा है और शोधा का भी अभी आ रहा है। जो गिरफ्तार हुए हैं हजारों कारकुन उनका डाटा भी आ रहा है। बात यह है अगर हम पुरअमन तरीके से जा रहे थे, पुरअमन बात कर रहे थे, तो आखिर हमारे रास्ते में ये रुकावटें डालकर हमारे ऊपर हर तरह का तशद्दुद, इवन के गोलियां क्यों बरसाई गई? पहला सवाल हमारा ये है कि हम पाकिस्तानी नहीं है। मेरा दूसरा ये एक तहरीक है, ये धरना एक तहरीक है, ये जारी है, हर तरह से जारी है। आप लोगों को गोलियां मार के वहां पे गिरफ्तार करके नहीं छोड़ोगे तो लोग कई और तरीके से आएंगे, लेकिन जो पहुंच सकता है वो इंशाअल्लाह इस तहरीक को इतना चलाते रहेंगे और खान साहब की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा। मैं यहाँ पर ये वादे करता हूँ, मैं यहाँ पर ये वादे करता हूँ कि मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं खुद भी एक वर्कर हूँ। मैंने जिंदगी में अगर कोई नारा मारा है तो बड़ा कम मारा होगा। पिछले कई दिनों से मैं एक नारा मार रहा हूँ और वो नारा क्या है? पीटीआई वर्कर जिंदाबाद। आपने साबित किया है। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अली अमीर कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अमर खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इमरान खान जिंदाबाद। मैं कहता हूँ कि आप जो जंग लड़ रहे हैं, आप जो जंग लड़ रहे हैं, ये जंग हमारी नस्लों की जंग है। अगर आज इमरान खान जेल में है तो वो हमारी नस्लों, हमारे लिए है। आप वो अजीम लोग हैं जो अपनी खुददारी के लिए, हकीकी आजादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और इंशाल्लाह हम कुर्बानियां देते रहेंगे। मैं यहाँ पर ये वादे करता हूँ कि अगर हमारे पे तशद्दुद ना होता, हमारे लोगों पर तशद्दुद अगर ना होता तो हमारे लोग भी आगे से जवाब ना देते। सबूत के साथ हमने सैकड़ों, 55 तो मैंने खुद अपने हाथ से और कई हमारे वर्कर से मैं सलाम पेश करता हूँ वर्कर को कि जब कोई पुलिस वाला, फोर्सेज वाला हाथ आया तो उनको बचाया और बचा के छोड़ा और घर जाने दिया, क्योंकि हमें एहसास है कि अगर कोई गलत काम करवा रहा है उनसे तो अपनी ड्यूटी के लिए अगर वो कर रहे हैं तो वो भी हमारे भाई हैं। यहाँ पे खड़े हुए और पाकिस्तान में रहने वाले हर बंदे के घर में फौज का भी कोई बंदा है, अफसर है या जवान है, पुलिस का भी है, सरकारी भी है, ऐसी भी है, ऐसा ही है ना। तो ये हमारे भाई हैं, उनसे जो गलत काम करवा रहे हैं उन पे हमारा सवाल या निशान जरूर है कि गलत काम क्यों कराया जा रहा है उनसे। मैं यहाँ पे वादे करता हूँ, हम पुरअमन थे। हमें अगर ये कल वीडियो दिखाएंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब लोग सुन लो, पूरे पाकिस्तानियों, आज तक हम ये कह रहे हैं, मैं सूबे का वजीर आला हूँ, 9 महीने से कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर 7 जिलों में 9 मई का पर्चा है, कोई मेरी फोटो, कोई वीडियो दिखा दो। नहीं है, 1 घंटे टाइम में, और ये पर्चा नहीं है कि मैंने कहा था, पर्चा ये कि मैं खुद मौजूद था। अब आप बताओ, 1 घंटे में 8 जिलों में मैं कैसे हो सकता हूँ? मैंने तो बताया कि मैं इस तरह घूम के आया, गाड़ी में जिलों से होता हुआ गया। उसमें तो ये मीडिया वाले और ये कुछ इनके जो टाटा करने वाले रखे हुए हैं, इन्होंने या रखी हुई है। भाई आ जाओ, सोशल मीडिया, आ जाओ सारे, सोशल मीडिया, आ जाओ सारे, मीडिया, आ जाओ सारे। मैं आपको दिखाता हूँ, इस्लामाबाद से निकल के इस रास्ते पे जाओ तो हजारों शांगरा वाले से अपने सूबे में पेशावर कौन सा जिला है, लेकिन इन अदनाए वज़ीर आला होकर मफरूर कर देते हैं, गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां करना शुरू कर देते हैं। तो जब एक वज़ीर आला इस मुल्क में इंसाफ ना ले सके तो पाकिस्तानियों सोचो तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारी क्या औकात हैसियत है इस मुल्क में। इन फिरौनों की वजह से, जो फिरौन बने हुए हैं वक्त के, हमने इनका मुकाबला करना है, हमने इनका मुकाबला करना है। मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ अपने वर्कर्स को, और मैं उनकी फैमिली को बता रहा हूँ कि हम उनके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह।
ہم ان کے ساتھ ہر حد تک کھڑے ہیں. یہ ہمارے بچے ہیں اور جو گرفتار ہیں غیر قانونی طور پہ انشاءاللہ جس طرح پہلے رہا کروائے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو رہا بھی کروائیں گے. اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بہادری سے آپ لوگ گئے ہیں. آپ طاقت ہے عمران خان کی, آپ نے ثابت کیا ہے لاکھوں لوگوں کے ساتھ جا کر کہ آپ پیچھے نہیں ہٹنے والے. ابھی بھی آپ اگر پرامن تھے اور آپ نے دیکھا کہ گولیاں ماری جا رہی ہیں, آپ نے کھائی ضرور ہے, آپ نے ماری نہیں ہے. آپ کی عظمت کو, آپ کے پاکستانی ہونے کو میں سلام پیش کرتا ہوں. تو پیغام دیتا ہوں ان کو کہ قوم کے اوپر گولیاں برسا کے قوم غلام نہیں بنائی جا سکتی. ہم آزاد ہیں. ہمارے اجداد نے اس آزادی کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں, جانی اور مالی. ہم کسی کو اس آزادی پہ ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے. اس کے بعد میں ایک بڑی ضروری بات کر رہا ہوں. پوری بات تو میں بعد میں بتاؤں گا, لیکن میں ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں کہ میں وہاں پر موجود ہوں, موجود ہیں, اور ہمارے اوپر میں خود گواہ ہوں, اور اس کی ایف آئی آر میں خود کروں گا. مدعی بات پہ اس ایف آئی آر کا مدعی میں خود ہوں گا. ڈائریکٹ گولیاں ماری گئی, جان سے مارنے کے لیے گولیاں ماری گئی. میرے اوپر حملہ ہوا, میرے اوپر گولیاں چلائی گئی. میرے ساتھ ہمارے جو عمران خان کی بیوی بشرا بیگم تھی وہ میرے ساتھ تھی. ان پہ بھی حملہ ہوا کیونکہ میرے پہ ہوا, ظاہری بات ان پہ بھی ہوا. میرے ساتھ جو تھی وہ بھی میرے ساتھ جا رہی تھی, تو ظاہری بات ہے وہ حملے میں وہ بھی تھی. اسیسینیشن اٹیمپٹ, سنائپر بٹھا کے حملے کیے گئے, بارہا کیے گئے. اور اس کے بعد ڈائریکٹ ایک چیف منسٹر صوبے کا وہ اپنے صوبے میں آ رہا ہے, اور راستے میں اس کو جان سے مارنے کے لیے, اس کا راستہ روکنے کے لیے, اس کو اغوا کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے وہ بھی سب کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ, ثبوتوں کے ساتھ آئیں گے. میں پیغام دے رہا ہوں اس حکومت کو کہ ہوش کے نہ کھول لو. تم لوگ مل کر جو حرکتیں کر رہے ہو, ایک دفعہ پہلے بھی تمہاری غلطیوں سے پاکستان ٹوٹ گیا, آج پھر تم یہ کر رہے ہو. یہ صوبہ اپنا مینڈیٹ لینا بھی جانتا ہے, یہ صوبہ اپنا حق بھی لینا جانتا ہے, اور یہ صوبہ انشاءاللہ اپنے لوگوں کا تحفظ بھی جانتا ہے. ہم نے ظرف کا ثبوت دیا ہے. ہماری تعلیم اور تربیت ایسی ہے کہ ہم وہ غلط اور گھٹیا اقدامات نہیں کرتے. لیکن تم ہمیں مجبور کر رہے ہو, تم مجبور کر رہے ہو کہ ہم اگر تمہارے والا وطیرہ اختیار کر لیا تو خدا کی قسم تم بنگلہ دیش کو بھول جاؤ گے. تمہیں اڑنے کا موقع بھی نہیں ملے گا, بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. میں یہاں پر باتیں کرتا ہوں, وہ بیچارہ ویسے بڑی تکلیف میں ہے یار. وہ جس کار سے وہ گزر رہا ہے اس سے ستائے موت بھی بہتر ہے. جس کار میں وہ ہے بیچارہ. میں یہاں پر ایک بات کرتا ہوں انشاءاللہ, میں یہاں پر ایک بات کرتا ہوں کہ میرے اوپر جو ڈائریکٹ حملہ ہوا ہے, ڈائریکٹ اغوا کی کوشش ہوئی ہے, ڈائریکٹ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے, اور ڈائریکٹ مجھے وہاں سے اپنے فیڈرل سے اپنے صوبے میں آنے کے لیے جس طریقے سے رویہ اختیار کیا گیا ہے, تم سب جواب دو گے. عمر ایوب صاحب بھی میرے ساتھ تھے, عمر ایوب صاحب میرے ساتھ تھے, ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کیونکہ وہی موجود تھے. جب گولی نکلتی ہے وہ دیکھتی نہیں ہے کہ وہ لگ کس کو رہی ہے, کیونکہ بندوق کا ایک منہ ہوتا ہے اور گولی کا ایک ہول ہوتا ہے. وہ نکل کے پھر جب گزرتا ہے تو پھر کئیوں سے گزرتا ہے, اور جب لگتا ہے تو پھر کسی کو بھی لگ سکتا ہے. ان کی گاڑیاں راستے میں بندوں سمیت اغوا کر لی گئی. یہ رویہ اختیار کر کر کے بار بار آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ پھر نپٹے. ہوش کے ناخن لو, ملک کی سوچو. ملک کو آج ڈبو دیا ہے, اکانومی ڈوب چکی ہے, روزگار نہیں ہے, مہنگائی ہے, عوام کے مسائل ہیں, امن و امان کا برا حال ہے.
اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو سارے کے سارے ادارے تحریک انصاف ختم کرنے کے لیے. تحریک انصاف ایک سوچ ہے, سوچیں ختم نہیں ہوتی, نظریے ختم نہیں ہوتے. تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے, یا پھر سمجھ نہیں آئے گی تو تم اگر یہ بدماشی کرتے ہو, اگر تم اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہو, پھر ہمیں سمجھانا بھی آتا ہے. آخر میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ورکر شہید ہوئے ہیں یا اللہ ان کو صحت دے, زخمی ہیں, اور اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو ان کی فیملی کے لیے 1-1 کروڑ روپے کا میں اعلان کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے گرفتار ہیں پہلے بھی انشاءاللہ دیوالی کے ساتھ ہم سب نے مل کے رہا کرایا ہے, انشاءاللہ آپ بھی کرائیں گے. پی ٹی آئی ورکر زندہ باد, عمران خان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. آپ سب کا بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ مریض صاحب بات کر لیں, آپ ان کی بات سنیں. ایک بار پھر بھائی لیٹ آئے ہیں, ہم نے پہلے بھی دعا کی ہے, لیکن دعا اچھی بات ہے, بار بار ہو سکتی ہے. ایک بار پھر ہم سب شہداء کے لیے دعا کرتے ہیں, بکروں کے لیے اور زخمیوں کی صحت کمی کے لیے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ہزارے دے خواتین و حضرات ذرا تھے جڑے پیچھے بیٹھے جڑے کھلتے ہوئے نے پیچھے جڑے ساتھی ہیں نے آواز سنت دے نے سارا میری طرفوں السلام علیکم. میں بھی اردو میں بات کروں گا کیونکہ یہاں پہ پاکستان کا اور بین الاقوامی دنیا کا میڈیا موجود ہے, تو آپ کی اجازت کے ساتھ میں اردو میں بات کروں گا. سب سے پہلے میں اپنے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب, ان کی ٹیم کو, ہزارہ کی عوام کو, کے پی کے کی عوام کو, سندھ, بلوچستان, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں اپنی جمہوری جو ان کے پاس حق ہے اس کے لیے وہ اسلام آباد آئے اور ایک پرامن مظاہرہ احتجاج کے لیے آئے, اور اپنے ذاتی کسی وجہ کے لیے نہیں. پاکستان میں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لوگوں کے ذہن میں ایک چیز رکھی ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری, اس کے لیے سب سے پہلی ضروری بات. دوسری بات ہے کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ساری باتیں تفصیلاً کہی ہیں, میں بہت مختصراً بات کروں گا کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو وفاقی دارالحکومت جو کہ سارے پاکستان کی ایک علامت ہوتی ہے, ایک حصہ ہوتا ہے صوبوں کا, وہاں سے جو یہ اپنے صوبے میں خود آ رہے تھے, وہاں پہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا. بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو قاتلانہ حملہ ہوا, ڈی چوک پہ ہوا, مختلف جگہوں پہ ہوا, اس کی شدید الفاظ میں ہم لوگ مذمت کرتے ہیں. میں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا, اسمبلی کے نمائندگان کا, ٹکٹ ہولڈرز کا, سب کا ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ فرنٹ لائن پہ وہ رہے. وزیر اعلیٰ صاحب فرنٹ لائن پہ رہے اور الحمدللہ لیڈ کیا. یہاں پہ میں یہ بھی بات کروں, یہ بھی ضروری بات آپ سن لیں کہ جو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا 50-60 سے زیادہ پنجاب پولیس کے اہلکاروں کو ریسکیو کر کے پنجاب پولیس کے واپس حوالے کیا. ایگزیکٹ لوکیشن آپ کو میں بتاتا ہوں, پتھر گڑھ. 5 پولیس کے افراد, میں نے خود ان کو ریسکیو کر کے گاڑی میں بٹھا کے خود 10 کلومیٹر دور جا کے ان کو باحفاظت ریلیز کرایا, اور میڈیا پہ آپ نے فوٹیجز بھی دیکھ لی ہوں گی. ہم
کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے ہیں، پر الٹا ہمارے ساتھ ضرور ہوتی ہے۔ میری اس وقت کل رات سے دو گاڑیاں میری اور میرے 4 ساتھی وہ غائب ہو گئے، ان کو ابڈکٹ کیا گیا ہزارہ موٹر وے پہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن۔ ٹیئر گیس شیلنگ جن لوگوں نے یا کھائی ہے ان کو پتا ہوگا، ٹیئر گیس شیلنگ 45 ڈگری کے اینگل پہ اوپر کی طرف جاتی ہے کہ گولہ نیچے آئے۔ آپ دیکھ لیں ادھر ڈائریکٹ مجھے ٹارگٹ کیا گیا، میری گردن پہ ٹیئر گیس کا شیل ڈائریکٹ فائر کیا گیا، میری چھاتی کو ڈائریکٹ فائر کے ساتھ ہٹ کیا گیا۔ جب آپ ٹیئر گیس کا گولہ مارتے ہیں پوائنٹ بلینک رینج پہ تو خواتین و حضرات وہ کسی محبت سے نہیں ہوتا، وہ ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ گردن پہ ہٹ ہونا ایک ڈائریکٹ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اور یہ میں ہر جگہ پہ اس چیز کو میں قانونی چارہ جوئی کے ذریعے اٹھاؤں گا۔ الحمدللہ ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان کے ورکر ہیں، ہماری جان بھی اس پارٹی کے لیے حاضر ہے، جہاں پہ بھی ہم لوگ ہوں گے ہم لوگ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات یہاں پہ ایک اور میں بات کروں، وسطائیت کے نظام کا جنڈیال بیریئر پہ ہمارے پورے ہزارے کے قافلے پہلے ادھر آئے، وزیر اعلیٰ صاحب کا حکم آیا، ادھر سے چینج کر کے ہم لوگ موٹر وے پہ پہنچے۔ جب ہم لوگ جنڈیال بیریئر خانپور پہ تھے جو پنجاب اور کے پی کے کی باؤنڈری ہے، وہاں پہ پنجاب پولیس کے ٹیئر گیس شیلنگ کر کے کے پی کی حدود میں داخل ہو کے ہماری خاتون کاؤنسلر اور ان کے خاوند کو انہوں نے وہاں سے لیا، بڑی مشکل سے چھڑایا ہم لوگوں نے، پر ان کے خاوند کا بازو انہوں نے جا کے بٹ مار مار کے توڑ دیا، تشدد کیا، ان کے خلاف ہم لوگ احتجاج کریں گے۔ آخر میں میں یہ بات کروں گا کہ میرے بھائی وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈا پور صاحب نے بار یہ بات کہی اپنی سپیچز میں، بشرا بی بی صاحبہ نے بات کی اپنی تقاریر میں کہ ریڈ زون میں آپ نے نہیں جانا، آپ نے پرامن رہنا ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک جمہوری اور پرامن جماعت ہیں۔ ہم پہ ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی، ہم لوگ اس کا شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور یا رینجرز کے اور پولیس کے یا کوئی لوگ شہید ہوئے اس کی انکوائری ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ 9 مئی کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ملبہ تھا وہ پی ٹی آئی پہ اٹھا کے گرایا گیا، ڈالا گیا، اور آج تک ہم سارے کے سارے اس پہ ہمیں رگڑا لگ رہا ہے۔ اور کل بھی فیصل آباد میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں، ٹیکسلا پہ، وزیر اعلیٰ صاحب پہ، مجھ پہ، باقی ساتھیوں پہ اور ایف آئی آر ہو چکی ہیں، تشدد بھی ہم پہ ہو اور ایف آئی آریں بھی ہم پہ ہو۔ واہ جی، یہ کون سی انسانیت ہے؟ خواتین و حضرات، آخر میں ہزارے کے جتنے میرے ساتھی ہیں، کیونکہ علی امین خان صاحب نے ہمیں یہ جتنے یہاں پہ خواتین و حضرات ممبران ہیں، ساروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ہزارے کی عوام کو بالخصوص، کہ تاریخی جلوس ہزارے سے الحمدللہ ڈرنے کے لیے گیا تھا، اپنے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کی محبت میں آپ کو سلام میں پیش کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آخر میں یہ بات کروں گا کہ حقائق وہ آپ میڈیا ہی دکھا سکتے ہیں، اور یہ ضرور یہاں پہ کریڈٹ میں کہوں گا کہ پی کے کی موبلائزیشن بالخصوص، اور جس طریقے سے 24 تاریخ سے لے کے آج صبح تک میں شخص وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈا پور صاحب کے ساتھ ایک پل میں ان کے ساتھ رہا، کھانے کی فراہمی تک، ورکرز کی میڈیکل تک، ٹرانسپورٹیشن تک،
ہر چیز کے لیے یہ شخص نہ سویا نہ اس نے کوئی فرصت اس کے پاس تھی. مسلسل ٹیلی فونوں پہ ہر ایک چیز کو دیکھ رہا تھا. علی امین خان صاحب ہمیں فخر ہے آپ پہ کہ آپ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں اور ہم لوگ اور ہمیں فخر ہے ہمیں فخر ہے کہ ہمارے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آپ کو چوز کیا بحیثیت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، کیونکہ آپ دلیر بھی ہیں، آپ میں سیاسی بصیرت بھی ہے اور آپ فرنٹ سے لیڈ بھی کرتے ہیں. اور یہاں پہ آج ہمارے اس محفل کے میزبان اسپیکر بابر خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے خاندان کا، جنہوں نے کل رات ہمیں دعوت دی تھی کہ آپ نے ضرور مانسیرا آنا ہے. آپ کی پراسرار دعوت پہ ہم لوگ آج آپ کے پاس یہاں پہ حاضر ہوئے. بہت بہت شکریہ. اگر دعوت نہ بھی دیں اب تک جو ہمارے حالات ہیں کہ آری بوریا مانسیرا جو ہمارے راستے یہی دو ہے، ہمیں نہ بھی بلائے ہم نکلنے کے لیے راستہ یہی ہے، چاہے وہ روڈ پہ ہو چاہے پہاڑ سے ہو. تو سب کا شکریہ. میں آپ کے نوجوان یہ بات سن لیں، اس نوجوان کو، اس کی بہادری کو، کمال خان کی بہادری کو میں داد پیش کرتا ہوں.